حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، حب علی، حب علی، بغض علی، بغض علی، صلوات پر محمد و آل محمد۔ لا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی ویفقهوا قولی۔ اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا وأولادنا من آوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه۔ ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله نعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم رجس أهل البيت وَيُطَهِّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ اس طرف قبلہ رخ ہے۔ جب میں اپنے زمانے کے امام کا لقب خاص ذکر کروں، آپ سب سے گزارش ہے اپنی جگہ پر کھڑے ہو کے 3 دفعہ ہدیہ صلوات اپنے زمانے کے امام کو پیش فرمائیں۔ خصوصاً علی الثانی عشر الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء الحجة ابن الحسن القائم عليه السلام۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين خصوصا على الجبت والطاغوت واللات والعزى۔ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية۔ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عشرہ محرم الحرام 1447 کا آغاز ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے پروردگار کا شکر ہے کہ خداوند کریم نے اس سال پھر دوبارہ ہم سب کو سید الشہداء علیہ السلام کی عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ کہ جو گزشتہ سال یا اس سے پہلے ہمارے ساتھ ہمارے درمیان موجود تھے لیکن آج ہمارے درمیان وہ موجود نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمات میں سے ایک اہم نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج اس عشرہ محرم میں دوبارہ سید الشہداء علیہ السلام کے خیمے میں، یہ مجالس عزا در حقیقت امام حسین علیہ السلام کا خیمہ ہے، اس خیمہ امام حسین علیہ السلام میں خداوند کریم نے ہمیں دوبارہ لبیک یا حسین کہنے کی توفیق عطا کی ہے۔ سلسلہ گفتگو آپ کے سامنے امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت سے متعلق اپنے عرائض جو ہیں آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ بہت معروف حدیث ہے کہ جس کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، اپنے زمانے کے امام کو نہ جانتا ہو، اسے اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو، اس کی موت جہالت کی موت ہے۔ جہالت کی موت یعنی کفر کی موت ہے، شرک کی موت ہے، اسلام کی موت نہیں ہے۔ جو بھی اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو، اس کی معرفت نہ رکھتا ہو، ان کی معرفت نہ رکھتا ہو، تو وہ اس دنیا سے جب جائے گا تو اس کا دنیا سے جانا جو ہے کافرانہ طور پر ہوگا یا مشرکانہ طور پہ ہوگا۔ اور جب اس کی موت کافرانہ ہے، مشرکانہ ہے، غیر اسلام پر ہے، غیر دین پر ہے، غیر ایمان پر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ظاہری طور پر دنیا میں بھی اس کی حیات اور زندگی کفر اور شرک پر مشتمل تھی۔ لہذا ایک اہم ترین موضوع ہے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنا۔ روایات میں اس بات کا ذکر موجود ہے، بہت توجہ کا طالب ہوں آپ سب کی، کہ حضرت لقمان علیہ السلام ان کے پاس فرشتہ آیا اور فرشتے نے خداوند کریم کی طرف سے ان سے یہ کہا کہ آپ کو یا نبوت عطا کرتے ہیں یا نبوت کی جگہ آپ کو حکمت عطا کرتے ہیں۔ بہت توجہ کا طالب ہوں کہ حضرت لقمان حکیم کہ جن کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے اور ان کی نصیحتیں قرآن مجید میں ذات پروردگار نے اس لا ریب اور بے عیب کتاب میں کی ہیں، کہا کہ آپ کو دو چیزوں میں سے ایک چیز جو ہے اس کا اختیار دیتے ہیں، یا آپ نبوت کو لے لیں یا پھر آپ حکمت کو لے لیں۔ تو حضرت لقمان نے فرشتے سے یہ کہا کہ میں حکمت کو اختیار کرتا ہوں، تو لہٰذا نبوت پر انہوں نے حکمت کو ترجیح دی اور حکمت کو انہوں نے اختیار کر لیا۔ امام علیہ السلام دیگر روایات میں یہ فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد اپنے زمانے کے امام کی معرفت ہے۔ اپنے زمانے کے امام کی معرفت اتنا بلند و بالا مقام ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام جیسے عظیم حکیم انسان نے جو ہے اپنے پروردگار سے جو ہے اس میں حکمت کو جو ہے وہ دریافت کیا ہے اور نبوت کو چھوڑ دیا ہے۔ اگرچہ حکمت کے اور بھی بہت سارے مصادیق روایات میں ذکر ہوئے ہیں، لیکن ایک مصداق حکمت کا اپنے زمانے کے امام کی معرفت ہے۔ اپنے زمانے کے امام کی معرفت بہت زیادہ ضروری ہے، سب سے اہم ہے، اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو تو انسان کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ گزشتہ سالوں میں آپ کے سامنے مختلف جو آپ کے سامنے عرائض پیش کی، اس کے سامنے بنیادی ترین نقطہ یہ تھا کہ انسان کو اپنے ایمان کا جو ہے اپنی معرفت اور ایمان اس کو کامل ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ایمان اور معرفت کامل نہیں تو انسان کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے زمانے کے امام کی معرفت جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اپنے زمانے کی امام کی معرفت کے لیے ایک شعاع، ایک گوشہ، ایک تجلی جو قرآن مجید میں ذکر ہوئی ہے اس کی طرف آپ کی توجہ جو ہے مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں خداوند کریم نے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو ذکر کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے یہ کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ مجھے زمین پر خزانوں پر مقرر کر دو، میں حفیظ بھی ہوں علیم بھی ہوں۔ یہاں پر بادشاہ جو تھا مصر کا جو بادشاہ تھا اس زمانے کا مصر اور آج کے مصر میں کافی فرق ہے۔ موجودہ لبنان اور بعض افریقی ممالک شام کے علاقے جو ہے یہ سارے مصر کے اندر جو ہے وہ شامل تھے۔ ایک بہت بڑا بادشاہت نہیں تھی بلکہ ایک مختصر سا علاقہ تھا۔ آج کی پلے روئے ارض کی زمین کے حساب سے دیکھیں تو اس زمین کے اوپر وہ شخص حاکم تھا، اور اس زمانے کے جو حاکم تھے ان کو عزیز کہا جاتا تھا، جیسا کہ ایران کے جو حاکم تھے ان کو خسرو کہا جاتا تھا، جو روم کے حاکم تھے ان کو قیصر کہا جاتا تھا، اور جو قدیم مصر کے حاکم تھے ان کو فرعون کہا جاتا تھا۔ تو یہ عزیز مصر یعنی حاکم مصر، اس حاکم مصر کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ مجھے خزانے جو ہیں زمین کے خزانے ان پر تم حاکم مقرر کر دو،
ان پر مجھے ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دو، میں امین بھی ہوں حفیظ بھی ہوں۔ اب یہاں پہ کہا ان اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین پر تم کیا ہے مقرر کر دو۔ تو یہاں پہ عرض جو ہے اب خود معصوم کی ذات بہتر جانتی ہے، کیونکہ میں اپنی طرف سے کوئی تفسیر بالرائے تو نہیں کر سکتا کہ یہاں پر عرض سے کیا مراد ہے، لیکن بظاہر جو اپنی ناقص فہم کے مطابق جو میری سمجھ میں آیا ہے، اس عرض سے مراد وہی سرزمین ہے کہ جہاں پر عزیز مصر حاکم تھا، کیونکہ جہاں پر وہ حاکم تھا اپنی اس سرزمین کے اوپر انہیں خزانوں پر مقرر کر سکتا تھا۔ پوری زمین جو تھی وہ عزیز مصر کے اختیار میں نہیں تھی، حتیٰ وہ سرزمین کہ جس سرزمین سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا گیا تھا، ان کے بھائیوں نے ظلم و زیادتی کی، وہ زمین بھی جو تھی ابھی تک عزیز مصر کی حکومت میں شامل نہیں تھی۔ لہذا ایک مختصر سی جگہ تھی کہ جہاں پہ عزیز مصر جو ہے حاکم تھا، بادشاہ تھا، امپائر تھا، اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ مجھے خزانوں پر مقرر کر دو۔ لیکن اس سے پہلے کہ یہ بات ذکر کروں، سورہ یوسف کے اندر خداوند کریم نے سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے کا پس منظر جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ سورہ یوسف جب شروع ہوئی تو اس کی شروع میں بھی ذات پروردگار نے یہ ذکر کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام یہ فرزند ہیں حضرت اسحاق کے، اور حضرت اسحاق فرزند ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں ان کے دادا بھی نبی ہیں، نانا بھی نبی ہیں، ان کے چچا بھی نبی ہیں اور بیٹے بھی نبی ہیں۔ حضرت اسحاق یعنی نبیوں کا خاندان ہے، اس نبیوں کے خاندان اور عظیم الشان جو ہیں یہ انبیاء ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن ہے، حضرت اسحاق جن سے پوری بنی اسرائیل کی قوم اور بنی اسرائیل کی امت ہے، اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عظیم الشان انبیاء کا یہ خاندان ہے۔ اس خاندان کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی نبی سے، یعنی ایک نبی دوسرے نبی کو اپنا خواب ذکر کرتا ہے، انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے 11 جو ہے ستاروں کو دیکھا ہے، والشمس والقمر، سورج اور چاند کو، کہ وہ میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب جب یہ خواب ذکر کی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پدر بزرگوار نے منع کیا کہ اپنی یہ خواب جو ہے اپنے بھائیوں کو مت سنانا، اپنے بھائیوں سے یہ خواب مت سنانا۔ اب یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، میں نے عرض کیا کہ نبی ہیں، حضرت یوسف بھی نبی ہیں، تو اب یہ فطرتی بات ہے کہ ایک نبی کو دوسرے نبی سے محبت ہوگی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے تھے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے، تو اس نبوت کی وجہ سے، زیادہ محبت کی وجہ سے باقی جو بھائی تھے ان سے حسد کرتے تھے، حسادت کرتے تھے، دل میں کینہ اور بغض رکھتے تھے۔ اب انہوں نے پروگرام بنایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں، ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو ایک نے مشورہ دیا کہ ان کو قتل مت کرو، ان کو ایسا کرتے ہیں کہ کسی کنویں کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ ہمارے اور والد بزرگوار کے درمیان سے یہ جو ہے ختم ہو جائیں گے، اور ان کا قصہ تمام ہو جائے گا، اور والد کو جو ان سے محبت ہے وہ محبت ہم سے ہو جائے گی۔ اب حضرت یعقوب کے پاس یہ 11 بیٹے آئے اور کہا کہ کل ہم ذرا سیر سپاٹے پکنک پر جانا چاہتے ہیں۔ اب میں آسان لفظوں میں عرض کر رہا ہوں، تو آپ ایسا کریں یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ وہ بھی ذرا گھوم پھر لے گا، سیاحت کر لے گا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ کہا نہیں، ہمارے ہوتے ہوئے کیسے اس کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ تو بہرحال قرآن کی اس قصے کو میں مختصر ذکر کرتا ہوں کہ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے اور جا کے کنویں کے اندر پھینک دیا۔ ایک بہت بڑا کنواں تھا، تاریک کنواں، کہ جس کنویں کے اندر بچنے کے کوئی آثار موجود نہیں تھے۔ اس کنویں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان بھائیوں نے پکڑا اور پھینک دیا۔ لیکن اس کنویں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے یہ بچ کے صحیح سالم رہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ روایات میں ذکر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک قمیض تھی، جو قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے اور اس سے پہلے انبیاء کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے لے کر آئے تھے،
وہ قمیض جو تھی وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنا دی تھی، اور اس قمیض کا یہ اثر تھا کہ خداوند کریم نے اس کنویں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو صحیح و سالم رکھا۔ یہ انبیاء کی وراثتوں میں سے ایک قمیض ہے، اس قمیض نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زندہ رکھا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ایک قمیض ہے، اس قمیض نے حضرت یوسف علیہ السلام کو صحیح و سالم اور زندہ رکھا ہے۔ وہ کہ جس کے پاس آدم سے لے کے خاتم تک، امیر المومنین سے لے کے امام حسن عسکر اسلام تک تمام انبیاء کی وراثتیں ہیں، تمام انبیاء کی مواریث ہیں، تمام انبیاء کی نشانیاں ہیں، تمام انبیاء کے معجزات ہیں۔ اگر خداوند کریم نے اس کو اتنی صدیوں سے زندہ رکھا ہے تو کیا تعجب کی بات ہے۔ اس ایک قمیض نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زندہ رکھا۔ تو جو آخری خاتم الائمہ ہے، تمام انبیاء، اولیاء، اوصیاء، رسولوں کا جو وارث ہے، خداوند کریم نے اس کو تمام اس معجزات کے ساتھ، کرامات کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ زندہ رکھا ہے۔ تو اب اس میں تعجب والی کون سی بات ہے؟ اب وہاں پر کاروان آیا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا، اور نکال کے اب وہاں پر ان کے بھائیوں نے انہیں بیچ دیا، اور جا کے اس کاروان نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ مصر کے اندر فروخت کر دیا، بثمن بخس، بہت ہی کم اور ناچیز قیمت میں۔ روایات میں یہ ذکر ہوا ہے کہ 20 درہم تھے کہ جن میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا گیا۔ یہ 20 درہم جو تھے، اب روایات میں ذکر ہے، تھوڑا سا آپ کو عجیب لگے گا، لیکن روایات نے ذکر کیا کہ اس زمانے میں جو کتا تھا اور اس کتے کو کوئی قتل کر دے تو اس کتے کی قیمت 20 درہم تھی۔ یعنی ان لوگوں نے حضرت یوسف جیسے عظیم انسان کو 20 درہم کے اندر فروخت کر دیا۔ اب وہاں پر عزیز مصر جو تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خریداری کی، اور بعد وہ ایک قصہ مفصل ہے، میں اس قصے کی طرف نہیں جا رہا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے الزام لگایا، اور وہ سارا قصہ جو ہے وہ ذکر ہوا، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو زندان میں ڈال دیا گیا۔ زندان میں ڈالا گیا تو زندان میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 افراد آئے، قرآن یہ کہتے ہیں فتیان کے 2 نوجوان آئے، اور انہوں نے اپنے خواب جو تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ذکر کیے۔ ذرا توجہ کا طالب ہوں کہ 2 افراد، 2 جوان جو تھے وہ زندان میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زندانی ہوئے۔ ان میں سے ایک نے خواب ذکر کی کہ میں جو ہے وہ بادشاہ کو جو ہے وہ شراب یا مشروب پلا رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں، ان روٹیوں کو جو ہے وہ پرندے چونچے مار مار کر کھا رہے ہیں۔ اب یہاں پر روایات یہ کہتی ہیں، تفاسیر اہل بیت یہ کہتی ہیں کہ ان میں سے ایک نے خواب دیکھی تھی، ایک نے خواب نہیں دیکھی تھی۔ توجہ کا طالب ہوں کہ قرآن نے حضرت یوسف علیہ السلام کو صدیق کہا ہے۔ صدیق یعنی سچا، بہت زیادہ سچا۔ کہا کہ ایک نے خواب دیکھی تھی لیکن ایک نے خواب نہیں دیکھی۔ جس نے خواب دیکھی اس نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کو مشروب پلا رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور روٹیوں کو جو ہے پرندے چونچے مار رہے ہیں اور وہ کھا رہے ہیں۔ اب یہ جو دوسرا شخص تھا، اس نے خواب نہیں دیکھی تھی، یہ آزمانے کے لیے اس نے خواب بنائی تھی۔ توجہ ہے ذرا، بہت توجہ کا طالب ہوں کہ ایک شخص نے خواب دیکھی تھی اور دوسرے نے خواب نہیں دیکھی، وہ آزمانا چاہتا تھا، دیکھنا چاہتا تھا۔ اور یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک سے یہ کہا کہ تجھے بادشاہ واپس نوکری پر لگا لے گا، اور اپنے مشروب پلانے کی جو ڈیوٹی ہے، شراب پلانے کی جو ڈیوٹی خدمت ہے وہ تجھے دے دے گا۔ اور دوسرے شخص نے کہا کہ تجھے سولی پر لٹکا دیا جائے گا، اور سولی کے اوپر پرندے آ کے تیرے سر پر چونچے مار مار کر تیرا سر اور مغز کھائیں گے۔ تو جب یہ تعبیر بیان کی تو وہ ہنسنے لگا، اور ہنس کے یہ کہتا ہے کہ میں نے تو خواب دیکھی ہی
نہیں ہے، تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اب تو نے خواب دیکھی ہے یا نہیں دیکھی، تعبیر یہ ہے۔ اور ایسے ہی ہوا، وہ شخص کہ جو خواب میں دیکھ رہا تھا کہ میں بادشاہ کو پلا رہا ہوں، تو اس کو مشروب پر پلانے پر، شراب پلانے پر لگا دیا گیا، اور دوسرے شخص کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا، اس کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ کہ اگر کوئی حجت پروردگار کے ساتھ، امام کے ساتھ کوئی مسخرہ اور مذاق کرنا چاہتا ہے تو خداوند کریم اس کا ایسا انجام کرتا ہے۔ لہذا روایات میں ایک جگہ پڑھا تھا کہ کچھ شخص آئے امیر المومنین علیہ السلام کے پاس، آ کے امیر المومنین علیہ السلام کا امتحان لینا چاہتے تھے یا آزمانا چاہتے تھے، یا معاذ اللہ امیر المومنین علیہ السلام کا مسخرہ اور مذاق کرنا چاہتے تھے۔ آ کے کہا کہ ایک شخص مر گیا ہے، یا امیر المومنین یا ابو الحسن آ کے اس کا جنازہ پڑھ دیجئے۔ کہا کہ واقعاً ایسا ہی ہے کہ وہ مر گیا ہے اور میں نے اس کا جنازہ پڑھانا ہے۔ تو کہا جی آپ تشریف لائیں اور اس کا جنازہ پڑھ لیں۔ اب وہ بندہ لایا گیا، سامنے لٹایا گیا، تو امیر المومنین نے پھر ایک دفعہ کہا دیکھو میں جنازہ پڑھ دوں گا۔ توجہ ہے، آپ لوگوں سے بھی توجہ کی بہت زیادہ التماس ہے کہ آپ توجہ جو ہے میری طرف رکھیں۔ صلوات آپ میں سے دو بندے اٹھ کے ادھر آ جائیں، تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ صلوات برمت امیر المومنین سے کہا کہ جنازہ پڑھا دیں۔ امیر المومنین نے کہا دیکھ لو بھائی، کہا کہ نہیں آپ جنازہ پڑھا دیں۔ کہا فرزند ابو طالب پڑھا دیں تو پھر کوئی اٹھتا نہیں ہے۔ اور ایسے ہی ہوا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے جیسے ہی جنازہ پڑھایا، اب لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ پہلے تو پلاننگ یہ تھی کہ جیسے ہی وہ جنازہ پڑھائیں گے یا پڑھنا شروع کریں گے تو وہ شخص اٹھ کے بھاگ جائے گا اور معاذ اللہ امیر المومنین علیہ السلام کا مذاق اور مسخرہ ہوگا۔ لیکن انہیں نہیں پتا کہ پروردگار کی حجت جو ہے وہ تمام زمین و آسمان کا علم جانتی ہے۔ اب امیر المومنین نے جیسی تکبیریں کی، اب سب لوگ انتظار کر رہے تھے، جنازہ ختم ہو گیا، ادھر سے مردہ بھی ختم ہو گیا۔ اب جب یہ دونوں اشخاص جو تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے یہ باتیں کی، تو ان میں سے وہ شخص جو نجات پا گیا تھا اس سے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ اپنے رب کے پاس یعنی اپنے مالک کے پاس جو ہے تم ذرا میرا ذکر کرنا۔ یہاں پر آپ کو ایک بات عرض کرتا جاؤں کہ انبیاء رسل یہ جو ہیں گناہ معصیت نہیں کرتے، غلط کام نہیں کرتے، نادرست کام نہیں کرتے، لیکن کبھی ترک اولا ہو جاتا ہے۔ ترک اولا سے مراد ہے کہ بہتر تھا کہ یہ کام نہ کرتے لیکن کر دیا ہے۔ اور سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، ترک اولا جو ہے یہ گناہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ابھی گرمی کا موسم ہے، میں کسی کو منع کروں بھائی بہت زیادہ ٹھنڈا پانی یا ٹھنڈا پانی برف کا پانی نہ پیو، کھانسی لگ جائے گی، اور اس نے پی لیا تو اب اس نے گناہ نہیں کیا لیکن کھانسی لگ گئی اور گلا بیٹھ گیا۔ تو لہذا اس کو کہتے ہیں ترک اولا۔ یہ حکم ارشادی ہوتا ہے، اور فقہی اصطلاح میں یا مذہبی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں حکم ارشادی، حکم مولوی نہیں ہوتا۔ حکم مولوی جو ہے اس کے اوپر گناہ جو ہے یا معصیت جو ہوتی ہے، لیکن جو حکم ارشادی ہوتا ہے اس کے اوپر گناہ نہیں ہوتی بلکہ یہ ترک اولا ہوتا ہے۔ اب اب یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو احساس ہوا کہ میں نے یہاں پر مجھ سے ترک اولا ہو گیا۔ فرشتہ نازل ہوا اور فرشتے نے کہا کہ اے یوسف تجھے اس خوبصورت حیت اور خداوند کریم نے کس ذات نے تجھے اس خوبصورت حیت میں بنایا ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا رخسار زمین پر رکھا، کہا پروردگار نے کہا کہ کس خداوند کریم کی کس ذات نے جو ہے تجھے جب تیرے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا تو وہاں پر تجھے نجات دی تھی؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا رخسار زمین پہ رکھا، کہا کہ پروردگار نے کہا کہ خداوند کس ذات نے جو ہے تجھے یہاں پر خوابوں کی تعبیر جو ہے اس کے علم تجھے عطا کیا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا رخسار زمین پہ رکھا اور کہا کہ خداوند کریم نے یہ مجھے عطا کیا ہے۔ یعنی حضرت جبرائیل نے کئی ان کو اوپر جو نعمات تھی ایک ایک ذکر کی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا انکار کیا، کہا کہ جب اتنی نعمتیں تجھے پروردگار نے عطا کی ہیں تو ان نعمتوں کو تو نے یاد نہیں رکھا، اور ایک تھوڑے سے بات کے لیے تو نے جو ہے بادشاہ کے سامنے یا وہ جو تیرے سامنے تیرا ساتھی تھا اس کے سامنے تو نے جو ہے اپنا دست یا کیا کہیں کہ تو نے اپنا سوال جو ہے وہ کیا ہے۔ اب یہاں پر
اس ترک اولا کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے روایات کے مطابق کچھ اور سال انہیں زندان کے اندر رہنا پڑ گیا. لیکن یہ قصہ چلتا رہا اور اس کے بعد ایک دن بادشاہ سلامت جو ہیں انہوں نے خواب دیکھا. خواب کے اندر یہ دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں اور کچھ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جن کو 7 لاغر اور کمزور گائیں جو ہیں وہ کھا جاتی ہیں. اور دیکھا کہ 7 سرسبز و شاداب جو ہے وہ گندم کے سنبلے ہیں اور کچھ جو ہے خشک جو ہے وہ سنبلے ہیں. اب بادشاہ سلامت نے یہ خواب دیکھا. خواب کو دیکھنے کے بعد اپنے لوگوں کو بلایا کہ جو خواب کی تعبیر جانتے تھے، کاہنان تھے، نجومی تھے، جو بھی یہ علم غیر پیشن گوئیوں کو جانتے تھے، کہا کہ اس کی مجھے تعبیر بتاؤ. اب سب نے اپنے علم کو استعمال کیا لیکن کسی کو بھی اس کی تعبیر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. یہاں پر اب وہ شخص کہ جو زندان میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا، اس شخص کو یہاں پر خیال آیا کہ زندان میں جو میرا ساتھی تھا وہ تعبیر خواب صحیح جانتا تھا. دیکھیں ذات پروردگار کیا کیا انسان کے ساتھ انجام دیتی ہے، اور یہ ذات پروردگار کی حکمت ہوتی ہے کس بندے کے ساتھ ذات پروردگار کیا کام کس جگہ انجام دے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری مصلحت ایسی ہے، ہمارے لیے اچھا یہ ہے، لیکن ہم فراموش کرتے ہیں کہ جس خالق نے ہمیں خلق کیا ہے وہ ہماری مصلحت کو ہم سے بہتر سمجھتا ہے. اب اس کو یاد آیا اور اس نے بادشاہ سے کہا. بادشاہ سے جب سب پوچھ چکے، ناکام ہو چکے، تو آگے وہ بادشاہ سے کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت میں بھی آپ کو ذرا اس سے متعلق عرض کرتا ہوں. اور اس کے بعد بادشاہ نے اس کے بات جب سنی اور کہا کہ جا کے ذرا اس کا تعبیر علم حاصل کرو، تعبیر خواب حاصل کرو. اور اب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ 7 سال جو ہیں بہت خوشحالی کے ساتھ ہوں گے اور ان 7 سال بعد بہت جو ہے قحط سالی کے سال ہوں گے. تو لہذا پہلے 7 سال جو ہے یہ خوشحالی کے سال ہے، ان میں جو بھی زمین پر بوگے وہ اگ جائے گا، بہت زیادہ ہریالی ہوگی، بہت زیادہ فصلیں ہوں گی، بہت زیادہ سبزہ ہوگا، بہت زیادہ اناج ہوگا، بہت زیادہ جانور ہوں گے. لیکن 7 سال اگلے جو ہیں ان 7 سالوں کے اندر جو ہے یہ اب قحط نازل ہو جائے گا، زمین سے کوئی چیز اگے گی نہیں اور تمام چیزیں فصلیں اناج جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. تو لہذا تمہیں چاہیے کہ ان 7 سالوں میں کہ جو تم نے خوشحالی ہریالی سبزہ دیکھا ہے ان فصلوں کو اناج کو محفوظ کرو اور اس کو اگلے 7 سال کے لیے استعمال کرو. توجہ ہے، بہت توجہ کا طالب ہوں کہ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ مشورہ کیا. اب بادشاہ سلامت سے جب یہ سامنے مشورہ ہوا، کہا کہ اتنا میری امپائرزم جو ہے اس کے اندر کوئی شخص بھی تعبیر خواب نہیں بتا سکا، بس وہ شخص جس نے تعبیر خواب بتائی ہے اس تمام بحران کے اندر سے وہی نکال سکتا ہے. کہا کہ بلا کے لاؤ. تو یہاں پر قصہ قرآن کے اندر ذکر ہے کہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ پہلے میرے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے پہلے اس کا ازالہ ہونا چاہیے. اور وہاں پہ پھر بلایا گیا ان خواتین کو کہ جنہوں نے تہمت لگائی تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام جن کی وجہ سے زندان میں گئے. اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے خود اس سے یہ کہا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین پر جو ہے تم خزانوں پر مقرر کر دو، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے میں حفیظ بھی ہوں، علیم بھی ہوں. انسان کے اندر جو ہے سب سے اہم چیز انسان کا ارادہ اور انسان کا علم ہوتا ہے. کہا کہ میں حفیظ ہوں. حفیظ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ حفاظت کرنے والا، یعنی میں خزانوں کی حفاظت کرنے والا ہوں، میں خزانوں کی نگرانی کرنے والا ہوں، میں ان خزانوں کو اچھے طریقے سے استعمال کرنے والا ہوں، میں ان خزانوں سے فائدہ اٹھانے والا ہوں، میں ان خزانوں سے فائدہ پہنچانے والا ہوں. دوسرے لفظوں میں ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ. کہا کہ یہ میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں. اور دوسرا کہ میں علیم ہوں، علم بھی رکھتا ہوں. عربی زبان کے اندر علیم اور حفیظ جو ہے یہ صفت مشبہ ہے. صفت مشبہ وہاں پر یہ صیغے استعمال ہوتے ہیں کہ جہاں پر بھی کسی ذات کے اندر ایک دائمی طور پر صفات پائی جاتی ہوں تو وہاں پہ یہ صیغے استعمال ہوتے ہیں. تو اب حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے اپنا خزانوں کے اوپر جو ہے، آپ آج کے لفظوں میں اگر شاید تعبیر استعمال کریں، وزیر خزانہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو
مقرر کر دیا۔ اب یہاں پہ لمبی داستان ہے لیکن اس داستان کو ذکر کرنا نہیں چاہتا، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب زمین کے خزانوں پر بھی کسی کو معین کرنا ہو تو حضرت یوسف جیسا شخص جو ہے اس کو معین کرنا چاہیے، کیونکہ زمین کے خزانے اتنے اہم ہیں کہ ان کے اندر دو صفات حفیظ اور علیم کا ہونا شرط ہے، لہٰذا وہ حفیظ بھی ہو علیم بھی ہو۔ تو جتنی حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وہ ان کو خزانوں پر مقرر کر دیا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں پہ جو ایڈمنسٹریشن انجام دی، اس ایڈمنسٹریشن کا یہ نتیجہ تھا کہ وہ سال جو خوشحالی کے سال تھے اس میں انہوں نے تمام غلے کو، اناج کو، سبزیوں کو، تمام جو چیزیں تھیں ان کو محفوظ رکھا۔ پھر اگلے 7 سال جو قحط سالی کے تھے، ان قحط سالی کے سالوں میں ان چیزوں کو استعمال کیا۔ جب 14 سال گزر چکے تو نہ صرف یہ کہ کوئی انسان جو ہے مصر کے اندر اس کی وفات نہیں ہوئی، بلکہ کوئی چرند پرند بھی جو ہے وہ بھوکا پیاسا نہیں رہا۔ کوئی تو یہ حضرت موسیٰ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں ان کو اتنی زیادہ پروردگار نے جو ہے وہ یہ استعداد اور لیاقت عطا کی، اور یہ زمین والوں کو، دنیا والوں کو خداوند کریم نے یہ بتایا کہ دیکھو کہ جب زمین کے اندر ہم کسی کو ایک کافر شخص جو ہے اگر اس کا بھی کسی کو خزانے دار رکھنا ہو تو اس کے اندر 2 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو جب ایک کافر بادشاہ جو ہے اس کے خزانے داری کے لیے بھی ایک حفیظ و علیم کا ہونا شرط ہے، تو جو امت آخر امت اسلام ہے، امت محمدیہ ہے، تمام امتوں میں برتر ہے، تمام امتوں میں سے جس کی امت برتر ہے، جس کی خلافت تمام خلافتوں سے برتر ہے، جس کی رسالت تمام رسالتوں سے برتر ہے، جس کی نبوت تمام نبوتوں سے برتر ہے، جب اس کا کسی کو جانشین رکھا جائے گا تو کیا معاذ اللہ کسی جاہل کو رکھا جائے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، امام زمان علیہ السلام کی صحت و عافیت اور ظہور میں تعجیل کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ بلکہ جب زمین کے آخری امت اور آخری نبی سید الانبیاء سید الرسل اور ان کے جانشین کو معین کیا جائے گا تو اس کے اندر صفات جو ہیں حضرت یوسف سے بھی بہت زیادہ برتر ہونی چاہیے۔ ایسی صفات نہیں ہونی چاہیے، ایسا شخص نہیں ہونا چاہیے جس کو کوئی مسئلہ درپیش آ جائے تو کہے کہ پہلے میں ذرا بیٹی سے پوچھ کے آتا ہوں، یہ کہے کہ کل میں کسی سے پوچھتا ہوں۔ لہٰذا جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریلت ہوئی تو ان کی ریلت کے بعد دنیا تو جانتی تھی، اگر کوئی نہ جانتا ہو لیکن دنیا والے جانتے تھے کہ اس منصب کا آل کون ہے، لہٰذا بڑے بڑے یہودی آیا کرتے تھے، بڑے بڑے عیسائی آیا کرتے تھے اور آ کے وہ سوال کرتے تھے۔ وہ نبی آخر زمان جنہوں نے دعویٰ کیا ہے آخری نبوت اور آخری رسالت کا وہ کہاں پر ہیں؟ کہا جاتا تھا کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو کہا کہ ان کا جانشین اور وسیع کون ہے؟ تو کہا جاتا تھا کہ فلاں شخص جو ان کا جانشین اور وسیع ہے، اور اس کے بعد وہ آ کے سوال کیا کرتے تھے اور ان سوالوں کو جب وہ دہراتے تھے، وہ سوال کیا کرتے تھے تو ممبر سے ان کو کوئی جواب نہیں ملتا تھا تو وہ یہ الزام لگاتے تھے تو جو ممبر والا ہے اس کا نبی بھی ایسا ہے۔ تو اس وقت کبھی حضرت سلیمان مل جاتے تھے، کبھی ابو ذر مل جاتے تھے، کہتے ایسی بات نہ کرو اور تمہیں اس کے پاس لے کر جائیں جو اس کا حقیقی جانشین ہے۔ صلوات پر محمد۔ یہ میں نے عرض کیا یہ بحران مصر کا بحران 7 سالہ بحران تھا، کیونکہ 7 سالہ جو تھی وہ خوشحالی کے دور تھے، 7 سال خوشحالی کے دن گزرے، 7 سال کے بعد جو ہے خوشحالی کے 7 سال گزرنے کے بعد 7 سال کا ایک جو ہے وہ بحران تھا، لیکن ایک صدیوں سے جو ہے ایک بحران ہمارے درمیان موجود ہے، صدیوں سے ہمارے درمیان ظلم اور بربریت، قتل و غارت جو ہے وہ موجود ہے۔ اس صدیوں کے اندر آپ ابھی اس جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم کے اندر دیکھ لیں، پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے اندر کروڑوں انسان جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں، کروڑوں انسان جو ہیں وہ آوارہ ہوئے ہیں، کروڑوں انسان جو ہیں وہ وطن ہوئے ہیں، کروڑوں انسان جو ہیں بے گھر ہوئے ہیں، کروڑوں انسان جو ہیں وہ بھوک کا شکار ہیں۔ آج دنیا جو ہے
آپ دنیا کا نقشہ دیکھیں، ابھی اس آخر جنگ میں بھی آپ کے کچھ دن نہیں ہوئے کہ ابھی دونوں کے درمیان صلح ہوئی ہے، اس صلح کے اندر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہزاروں انسان جو ہیں وہ بے گھر ہوئے ہیں، ہزاروں انسان جو ہیں ان کا نقصان ہوا ہے، اور ہزاروں انسان جو ہیں وہ اپنے اپنے گھر چھوڑنے پر مختصر وقت کے لیے لیکن وہ مجبور ہوئے ہیں۔ اور غزہ کی حالت تو آپ دیکھ رہے ہیں، غزہ جو ہے ایک ویرانے اور ایسا نقشہ پیش کرتا ہے کہ گویا کئی صدیوں سے یہاں پر انسان آباد ہی نہیں تھے۔ اور یہ فقط میں نے 2 جگہوں کی آپ کے سامنے ذکر کی ہے، جو 1200 سال سے لے کے آج تک کتنا قتل و غارت جو ہے وہ انسانیت کے اندر موجود ہے، کتنی زیادہ۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان نے خود اپنے ہاتھوں سے انجام دی ہیں، قتل و غارت، بربریت، یہ انسان جو ہے اپنے ہاتھوں سے انجام دیتا ہے۔ لیکن کتنی بیماریاں ہیں کہ جو اس دنیا کے اندر موجود ہیں، تقریباً 150 سے زیادہ جو ہے بیماریاں فقط دل کی موجود ہیں۔ بھوک اس طرح سے، افلاس اس طرح سے، ڈر، خوف، وہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ خود اپنے ملک میں ہی دیکھیں کہ رات کو تھوڑا سا تاریکی پھیلتی ہے، کوئی بھی شخص باہر جانے سے گھبراتا ہے، اور مختلف ملکوں کے اندر چلے جائیں، افریقہ کے اندر چلے جائیں، حتیٰ کہ جو اپنے آپ کو بہت متمدن بھی کہتے ہیں، رات کے اندر جو ہے، رات کے وقت میں وہاں پہ بھی انسان باہر جانے سے ڈر لگتا ہے۔ لہٰذا ہمارے کئی جاننے والے جو ہیں یورپ کے ممالک میں رہ کے آئے ہیں، وہ بتایا کرتے تھے کہ رات کو ہم باہر نہیں نکلا کرتے تھے۔ یہ ڈر، خوف اور یہ بربریت، یہ دنیا کا نقشہ ہے، یہ وہ دنیا ہے کہ جو دنیا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے بغیر ہے۔ میں نے ایک بہت مختصر جھلک جو ہے آپ کو اس دنیا کی دکھائی ہے، وہ دنیا کہ جو دنیا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے بغیر ہے، جس کے اندر قتل و غارت، بھوک و افلاس، جس کے اندر کیا کہیں کہ بے وطنی، جس کے اندر مختلف بیماریاں، مختلف قسم کی ٹینشنیں۔ اس وقت یورپ کے اندر جو سب سے زیادہ بیماریاں ہیں وہ نفسیاتی بیماریاں ہیں۔ ابھی کرونا آیا تھا، پوری دنیا جو تھی آپ نے کرونا میں دیکھا تہس نہس ہو کے رہ گئی تھی، تمام دنیا بے بس ہو چکی تھی۔ یہ کرونا جو ہے ایک جھلک ہے انسانی بیماریوں کی۔ تو یہ وہ دنیا ہے کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کے بغیر ہے۔ صلوات پر محمد۔ تو یہ زمین کے خزانے ہیں کہ جن کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام جیسا نبی چاہیے۔ تو جو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، تمام زمین و آسمان کے خزانے جو ہیں وہ ان کا مالک ہے۔ یہ حضرت یوسف تھے، ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ ان کے اندر خداوند کریم نے یہ 2 صفتیں رکھی ہیں۔ تو جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، اس کی معرفت کتنی زیادہ ہے، اس کا مقام اور فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ تو جو زمین کے خزانوں کے لیے، ایک مختصر خزانوں کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام جیسا نبی چاہیے، تو جو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، خداوند کریم نے اس کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی آخر الزمان تک، اور امیر المومنین سے لے کے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تک تمام علوم جو ہیں اس کو عطا کیے۔ تمام علوم، نہ صرف یہ علوم عطا کیے ہیں بلکہ خداوند کریم نے تمام صحیفے جو ہیں، تمام صحیفے جو انبیاء پر نازل ہوئے ہیں وہ بھی عطا کیے ہیں، اور کچھ ایسے صحیفے ہیں کہ جو ائمہ معصومین علیہ السلام کے پاس موجود ہے، وہ بھی ان کو عطا کیے ہیں۔ سب سے برتر کتاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید جو ہے اس کے اندر تمام گزشتہ انبیاء کی، تمام گزشتہ رسولوں کی جو بھی علوم، معارف ان کے اندر موجود تھے، وہ سارے کے سارے قرآن کے اندر وہ بھی موجود ہیں اور ان کے علاوہ بھی موجود ہیں۔ اور اس کے بعد ائمہ معصومین علیہ السلام کو خداوند کریم نے کچھ اور چیزیں بھی عطا کی ہیں کہ جو علم کی وراثت کا، جو ائمہ معصومین اسلام کی علم کی وراثت قرار پاتی ہے۔ ان میں سے ایک صحیفہ فاطمہ ہے، جن میں ایک صحیفہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے کہ جب رحلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے گفتگو کرتے تھے۔ وہ جو گفتگو ہوتی تھی وہ امیر المومنین لکھ لیا کرتے تھے، اور وہ لکھنے کے بعد جو صحیفہ تشکیل پایا ہے اس کو کہتے ہیں صحیفہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ امام علیہ السلام یہ علم کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ اور اس کے بعد صحیفہ جعفر ہے۔ امام علیہ السلام نے ایک دن اپنے ایک صحابی کو جو ہے وہ دکھایا اور کہا کہ اس میں قرآن اور قرآن سے بھی بہت زیادہ علم اس کے اندر موجود ہے۔
اس کے اندر قرآن اور قرآن سے بہت زیادہ علم جو ہے اس کے اندر موجود ہے۔ اور امام علیہ السلام نے ایک صحابی جو تھا اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اس سے اجازت لی اور یوں دبایا، کیونکہ اسی طرح کسی کے ہاتھ کو پکڑ کے دبانا جو ہے ہمارے ہاں تو کبھی کبھی مذاق میں بہت سخت دبا دیا جاتا ہے، تو یہاں بہت سخت کسی کے ہاتھ کو دبا کے اس کو معمولی سا نقصان پہنچانا جو ہے اس کے لیے بھی انسان کو قصاص اور انسان کو اس کی دیت دینی پڑتی ہے۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ ایک معمولی سی دیت سے لے کر جتنا کائنات کے اندر علم ہے وہ سارے کا سارا اس صحیفے کے اندر موجود ہے۔ اور وہ صحیفہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، کیونکہ امام علیہ السلام نے ایک کے بعد ایک چیز کو ذکر کیا تھا، کہا کہ وہ سارا کا سارا ہمارے پاس موجود ہے، ہم سے ایک کے بعد دوسرے کو منتقل ہوتا ہے، یہاں تک کہ یہ سارے کے سارے علوم جو ہیں یہ امام زمانہ علیہ السلام تک منتقل ہو چکے ہیں۔ تو امام زمانہ علیہ السلام کو خداوند کریم نے یہ نعمات جو ہیں وہ عطا کی ہیں، یہ معرفت عطا کی ہے۔ خداوند کریم نے ان کو وہ ایڈمنسٹریشن مینجمنٹ عطا کی ہے کہ تمام زمین و آسمان کے خزانے جو ہیں وہ جب تشریف لائیں گے تو میں نے کہا تھا یہ وہ منظر ہے کہ جو امام زمانہ علیہ السلام صلوات تو یہ وہ منظر تھا کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے بغیر ہے، جس کی میں نے جھلک دکھائی، بھوک، افلاس، قتل و غارت، لیکن جب امام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اب ظہور ہونے کے بعد دنیا کے اندر سے تمام ظلم و بربریت ختم ہو جائے گی، اور دنیا میں اس وقت زمین کے خزانے بھی ظاہر ہو جائیں گے اور آسمان کے خزانے بھی ظاہر ہو جائیں گے۔ مشرق سے لے کے مغرب تک جو ہے ایک خاتون جو ہے وہ سفر کرے گی، لیکن کوئی ٹیڑھی آنکھ سے اس کو نہیں دیکھے گا۔ یہ سیکورٹی دیکھیں، وہ امنیت سیکورٹی۔ اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں ہے کہ جو چپا جو ہے سبزے سے خالی ہو۔ اتنی برسات ہوگی کہ اس برسات کی ہریالی کی وجہ سے کوئی زمین کا چپا ایسے نہیں ہوگا کہ جو چپا ہریالی اور سبزے سے خالی ہو۔ نہ دنیا کے اندر کوئی بیمار ہوگا، نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ کوئی غریب ہوگا، نہ غربت ہوگی، نہ غریب ہوگا نہ غربت ہوگی۔ یہ مختصر جھلک جو ہے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے بعد کی ہے۔ امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کے لیے بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہ۔ بس امام زمانہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خداوند کریم نے زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر جو ہے وہ خزانہ داری عطا کی، اور اس خزانہ داری کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ کمال تھا کہ انہوں نے وہ بحران جو تھا اس کو بہت اچھے طریقے سے گزارا۔ نہ کوئی شخص مرا، نہ کوئی چرند، نہ پرند، نہ کوئی جانور، بلکہ بہت اچھے طریقے سے وہ سال جو ہے وہ گزرے ہیں۔ تو امام زمانہ علیہ السلام وہ ذات گرامی ہیں کہ جن کو خداوند کریم نے زمین و آسمان کے خزانے پر مقرر کیا ہے، اور ان کو تمام انبیاء کا علم جو ہے وہ عطا کیا ہے۔ خداوند کریم نے تمام انبیاء کے معجزات ان کو عطا کیے ہیں۔ لہذا امام علیہ السلام جب چلیں گے، اب انشاءاللہ کبھی ظہور کے بعد کی بات ذکر کی تو ذکر کروں گا کہ جب امام علیہ السلام مکہ سے چلیں گے، جب لشکر حرکت کرے گا تو وہاں پر کہا جائے گا اپنے ساتھ کوئی چیز اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ پانی اٹھانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کو کوئی کھانا اٹھانے کی ضرورت ہے، بلکہ امام علیہ السلام کا لشکر جو ہے بغیر کھانے اور پینے کے چیزوں کے اشیاء کی مشروبات اور یعنی پینے اور کھانے کی چیزوں کے بغیر امام علیہ السلام کا لشکر چلے گا، اور جہاں پر امام علیہ السلام کو ضرورت پڑے گی تو امام علیہ السلام جو ہے پتھر سے تمام اپنے لشکر کو سیراب کر دیں گے۔ جیسے حضرت جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے چشمہ نکالے اور اپنی امت کو جو ہے وہ سیراب کیا ہے، تو اسی طرح امام زمان علیہ السلام کا جب لشکر چلے گا تو انہیں اپنے ساتھ میں جو ہے اپنی کٹ کے اندر نہ پانی رکھنے کی ضرورت ہوگی اور نہ اپنے ساتھ غذا رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ اور اس طریقے سے امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے بعد جو ہے نعمات انسان کے اوپر، انسانیت کے اوپر اتنی زیادہ فراوان ہو جائیں گی۔ صلوات بر محمد تو یہ ایک مختصر سی جو جھلک تھی وہ میں نے
حضرت امام زمان علیہ السلام حجت دوران، آخری حجت پروردگار، خاتم الائمہ، ان سے متعلق جو ہے وہ ذکر کی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ایام میں دیگر اسی طرح قرآن مجید کی آیات اور روایات اہل بیت کے حوالے سے آپ کے سامنے جو ہے وہ عرائض ذکر کروں گا۔ محرم کا چاند نکلا اور اس نے اہل بیت علیہ السلام کے اوپر ظلم، اہل بیت علیہ السلام کے اوپر غم، اہل بیت علیہ السلام کے اوپر ہونے والے مصائب جو ہیں، ساتھ ساتھ اس کا بھی اس نے اعلان کیا ہے۔ کل میں اور صاحب خانہ جو ہے وہ یہاں اسی عزاخانہ کی چھت پر موجود تھے اور چاند دیکھنے کا انتظار کر رہے تھے۔ دیگر مومنین بھی اپنے اپنے گھروں کے اندر موجود تھے اور وہ چاند دیکھنے کا انتظار کر رہے تھے کہ محرم کا چاند پتہ چلے کہ نکلا ہے یا نہیں نکلا، تاکہ ہم عزاداری کی تیاری کریں۔ تو آپ لوگوں نے اور ہم سب نے اپنے گھروں سے جو ہے اس چاند کو دیکھا ہے، لیکن نبی زادیوں نے اس چاند کو جو ہے بیابانوں میں دیکھا ہے، ویرانوں میں دیکھا ہے، جنگلوں میں دیکھا ہے۔ پیاسے کو میدان کربلا میں بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ جناب جبرائیل کی اس خبر کا سننا تھا، اس بات کا سننا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ایک دم جب حالات کو تبدیل دیکھا تو بی بی پوچھتی ہیں کہ اے پدر بزرگوار، آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہے، آپ کی آنکھوں سے اشک کیوں جاری ہے؟ تو کہا بیٹی اس وقت جبرائیل نازل ہوئے ہیں اور انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ میرا نواسا حسین میدان کربلا میں بھوکا پیاسا شہید کر دی۔ اجرکم اللہ، خداوند کریم کسی غم میں نہ سوائے غم شبیر کے، تو کہا کہ اس کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ تو اس وقت بی بی کہتی ہیں کہ جب اس کو شہید کیا جائے گا، جب میرے فرزند دلبند کو شہید کیا جائے گا، جب میرے دیگر گوشے کو شہید کیا جائے گا، تو اے پدر گرامی آپ کہاں ہوں گے؟ کہا کہ میں بھی اس وقت موجود نہیں ہوں گا۔ تو کہا کہ اس کے پدر بزرگوار ابو الحسن امیر المومنین علیہ السلام کہاں ہوں گے؟ کہا وہ بھی اس وقت موجود نہیں ہوں گے۔ کہا کہ ان کے بھیا حسن جو ہے وہ کہاں پر ہوں گے؟ کہا کہ وہ بھی اس وقت موجود نہیں ہوں گے۔ تو کہا میں کہاں پہ ہوں گی؟ تو کہا کہ اس وقت ہم چاروں میں سے کوئی شخص بھی موجود نہیں ہوگا۔ تو اس وقت بی بی تڑپ کے کہتی ہیں کون میرے حسین پر روئے گا، کون میرے لال پر روئے گا، کون میرے مظلوم پر روئے گا؟ تو اس وقت رسول خدا نے فرمایا خداوند کریم ایک قوم کو پیدا کرے گا جس قوم کے مرد حسین کے مردوں پر روئیں گے، جس کی خواتین حسین کی خواتین پر روئیں گی، جس کی مستورات حسین کی مستورات پر روئیں گی۔ لہذا اس گریے کو، اس عزاداری کو، اس عشق کو، اس رونے کو کم نہ سمجھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، میرا انتخاب کیا ہے، ہم سب کا انتخاب کیا ہے کہ آج ہم خیمہ حسین میں، فرش عزائے امام حسین میں بیٹھے ہیں اور اپنے امام کی مظلومیت پر اشک بہا رہے ہیں، اپنے امام کی مظلومیت پر گریہ کر رہے ہیں۔ یزید نے عمر سعد کو، یزید نے خلیفہ مدینہ، حاکم مدینہ کو خط لکھا کہ میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے اور تم حسین سے بیعت لے لو، اگر حسین بیعت سے انکار کرے تو ان کا سر تن سے جدا کر دو۔ دربار ولید کا دربار ہے، ولید نے قاصد کو امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا، کہا کہ آپ کو دربار میں بلایا ہے، ولید کے دربار میں آپ کو بلایا گیا ہے اور آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ حاضر ہو۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ تم جاؤ میں آتا ہوں۔ امام علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے، گھر میں داخل ہونے کے بعد امام علیہ السلام جب جانے کی تیاری کر رہے تھے تو آقا ذاتی کہتی ہے بھیا کہاں پر جا رہے ہو؟ کہا کہ مجھے دربار میں بلایا ہے۔ تو اس وقت آقا ذاتی یہ کہتی ہے دربار کی تاریخ کوئی اچھی نہیں ہے، آپ دربار میں اکیلے مت جائیں، یہ وہی دربار ہے جس میں ہماری ماں گئی تھی، بال سیاہ تھے جب واپس آئی سفید تھے۔ جب ہماری ماں اس دربار میں گئی تھی، جب ہماری مادر گرامی اس دربار میں گئی تھی تو اپنے وزن پر چل کے گئی تھی، اپنی قد و قامت پر چل کے گئی تھی، لیکن جب واپس آئی ہے تو دیواروں کا سہارا لے کے واپس۔ اجرکم اللہ۔ بعض روایات کے مطابق 18 اور بعض روایات کے مطابق 30 افراد کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھ لیا۔
اس بنی ہاشم کے جرمٹ میں ایک طرف عباس ہے، ایک طرف علی اکبر ہے، ایک طرف مسلم ابن عقیل ہے، ایک طرف قاسم ہے، اور دیگر تمام بنی ہاشم کے چاند جو ہیں، یہ تمام بنی ہاشم کے چاند جو ہیں ابھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اور یہ دربار ولید میں گئے، اور دربار ولید میں جب گئے تو جب اندر داخل ہونے لگے کہا کہ فقط حسین کو جو ہے امام حسین علیہ السلام کو اندر جانے کی اجازت ہے، آپ سب باہر رکیں۔ اور اس وقت امام علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم لوگ باہر ہی رکو، لیکن جب دیکھو کہ میری آواز بلند ہو رہی ہے، میری صدا بلند ہو رہی ہے، تو تم جب دربار میں داخل ہو جانا، اور اس کے بعد جو بھی ملے اس کو تم بشک جو ہے قتل کر دینا، اپنی ننگی تلواروں سے جو ہے اس کو ختم کر دینا۔ اب امام علیہ السلام دربار میں داخل ہوئے، دربار میں داخل ہونے کے بعد امام علیہ السلام کے سامنے خط رکھا گیا، تو امام علیہ السلام نے کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام یہ کہتے ہیں دیکھو یہ بیعت جو ہے، کیونکہ امام سے تقاضا بیعت کیا گیا کہ آپ سے کہا گیا کہ حسین سے بیعت لو، اگر حسین بیعت نہیں کرتے تو ان کا سر تن سے جدا کر دو۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ ہم اس طرح چھپ کر، ہم اس طرح دربار کے اندر اس طرح بیعت نہیں کر سکتے، تم کل اس طرح کرو، مسجد میں لوگوں کو جمع کرو، جب ملائے عام ہوگا تو وہاں پر دیکھا جائے گا کون کس کی بیعت کرے، کون بیعت کا مستحق ہے، کس کو کس کی بیعت کرنی چاہیے۔ اب امام حسین علیہ السلام واپس پلٹنے لگے تو یہ مروان ولید کو کہتا ہے حسین کو مت جانے دے، اگر حسین ایسے چلے گئے تو کبھی بھی تو ان پر قبضہ نہیں کر سکتا، کبھی بھی تو ان پر قابو نہیں پا سکتا۔ جیسے ہی امام علیہ السلام نے مروان کی آواز سنی، امام علیہ السلام کہتے ہیں یبن الزرقا، اے نیلی آنکھ والی عورت کے بیٹے، کیا تجھے مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ ہم وہ خاندان ہیں، نانو معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ، ہم وہ گھرانہ ہیں جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، جس میں فرشتے آتے جاتے ہیں، ہم رسالت کی کان ہیں، ہم نبوت کی معدن ہیں، تو مجھے ڈراتا ہے۔ اتنا تھا امام حسین علیہ السلام کی صدا کا بلند ہونا تھا، دربار کے دروازے ٹوٹے، ان دروازوں کا ٹوٹنا تھا۔ بنی ہاشم کے بپرے شیر اندر داخل ہوئے اور کہا کہ کس نے میرے مولا کی شان میں گستاخی کی، کس نے میرے بابا کی شان میں گستاخی کی، کس نے میرے چچا کی شان میں گستاخی کی۔ اب مولا نے ایک ایک شیر کو ٹھنڈا کیا، آواز بھیا دیکھو ہم جنگ میں ابتدا نہیں کرتے، علی اکبر ہم جنگ میں ابتدا نہیں کرتے، قاسم بیٹا ہم جنگ میں ابتدا نہیں کرتے، یا جنگ کا یہ دن نہیں ہے۔ بس ایک ایک کو امام علیہ السلام نے ٹھنڈا کیا اور اپنے ساتھ واپس لے کے چلے۔ لیکن آئے میدان کربلا، عصر عاشور وہ وقت بھی آیا، امام علیہ السلام نے دائیں بائیں دیکھا، نہ علی اکبر موجود ہے، نہ عباس موجود ہے، نہ قاسم موجود ہے، نہ حبیب ابن مظاہر موجود ہیں۔ قال من ناصر ینصرنا، کوئی ہے مجھ غریب کی مدد کرنے والا، کوئی ہے مجھ فقیر مجھ غریب کی مدد کرنے والا۔ کہ کتب مقاتل یہ لکھتی ہیں کہ خیام کے اندر ایک ہلچل مچی، ایک ضعیف جو ہے ایک لاٹھی کا سہارا لیا، ٹوٹی تلوار لے کے باہر نکلا کہ میں اپنے امام کی مدد کرتا ہوں، اپنے مظلوم بابا کی مدد کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے اشارہ کیا، آواز بلند کہا زینب میرے بیٹے کو واپس لے جاؤ، سید سجاد کو واپس لے جاؤ، کہیں نسل رسول کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ بی بی آ کے کہتی ہے میرے نانا کی آخری نشانی، تو کیوں میدان کربلا میں جا رہا ہے؟ کہا کہ بوبی اماں اس سے بھی زیادہ کوئی مظلومیت کا وقت ہے، میرے بابا پکار رہے ہیں، کوئی پکارنے کا جواب نہیں دے رہا۔ کہا بیٹا تیرے اوپر جہاد ساکت ہے۔ سید سجاد کو واپس لے کے گئے۔ امام علیہ السلام کو وقت فرماتے ہیں اینا فرسان الحجا، کہا میں اللہ کے شیر، اے اللہ کے شیر تم کہاں ہو؟ اینا اخی العباس، آئے میرا بھائی عباس کہاں ہے؟ اینا ابن علی اکبر، کہاں میرا بیٹا علی اکبر کہاں ہے؟ اے عباس تو میری آواز کا انتظار کرتا تھا، جب بھی میں حکم دیتا تھا تو انتظار کرتا تھا کب میرے مولا کچھ کہے اور میں تعمیل کروں۔ بیٹا علی اکبر تو کہاں ہے؟
قاسم تو کہاں ہے؟ حبیب ابن مظاہر تو کہاں ہے؟ مسلم ابن اوسجہ تو کہاں ہے؟ عجب نہیں کہ ایک انگڑائی شہداء کے لاشوں میں نہر الکما کے کنارے آئی ہو، بقائنا فرسان الحجا، بس خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں تو تم تو اس دنیا کو سدھار چکے جہاں پر جانے والا واپس نہیں آتا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ای منقلبین ینقلبون۔ ان روتی آنکھوں کے ساتھ اپنے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے 14 دفعہ دعا کریں۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ بآواز بلند اللہم عجل لولیک الفرج، 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 واجعلنا مع اولادنا من اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدہ۔ باراللہ صاحب خانہ اور جتنے بھی مومنین یہاں پر تشریف فرما ہیں، ان کے جو مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، باراللہ سب کی مغفرت فرما، باراللہ انہیں جوان معصومین علیہ السلام میں جگہ فرما، باراللہ انہیں معصومین علیہ السلام کے ساتھ معشور فرما، باراللہ صاحب خانہ اور جتنے بھی مومنین یہاں پہ تشریف فرما ہیں ان سب کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما، باراللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، باراللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، باراللہ جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں باراللہ سب کے اچھے مقدر فرما، باراللہ جو بیگار ہیں ان کو اپنے گھر عطا فرما، باراللہ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، باراللہ نظام جمہوری مقدس اسلامی اس کی حفاظت فرما، باراللہ اسرائیل، امریکہ اور جتنے بھی یورپی ممالک مسلمین اور مومنین کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں باراللہ سب کو نابود فرما، باراللہ امام زمان اسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہر سال مکہ، مدینہ، کربلا، نجف، کاظم، عین سامرہ، قم اور مشہد کی تمام زیارات کرنے کی توفیق عطا فرما، باراللہ اربعین حسینی ہم سب کو نجف سے کربلا پیدل چل کے امام حسین اسلام کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔